بہت خوشی ہوئی جو مفتی عبدالقادر صاحب نے الفاظ ادارے کے حوالے سے بولے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کو دوبارہ سے تکرار کر کے آپ حضرات کو مزید جو ہے وہ گفت میں ڈالوں۔ یقیناً بہت خوشی ہوئی ہمیں الحمدللہ۔ بہت اساتذہ اکرام کی اس میں محنت تھی، طلباء اکرام کو اس میں ذوق شوق نظر آ رہا تھا، اور اسٹیج پر کھڑا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا اور صبر آزما کام ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کے پیچھے اساتذہ اکرام کی محنت اور لگن ہوتی ہے، جس کے بعد ایک طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ الحمدللہ جن چیزوں کی نشاندہی مفتی عبدالقادر صاحب نے فرمائی ہے، خاص طور پر جو اچھی چیزیں تھیں، طلباء کا پورے اعتماد کھڑا ہونا اور ماشاءاللہ ان کی تیاری، اور پھر آپ حضرات کا سب کا اچھے طریقے سے سننا، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب کا ساتھ ساتھ آپ کو محظوظ بھی کرتے رہنا، یہ بھی ایک زبردست چیز تھی ماشاءاللہ۔ اور باقی خطباء حضرات جو ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ کار اور ترتیب تھی، سب اچھا تھا۔ اس میں چند چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی، کچھ تو اس میں سے مفتی عبدالقادر صاحب نے ذکر کر دی ہیں، چند چیزیں میں بہت اختصار کے ساتھ ان کی عرض کر دیتا ہوں جو عربی کے حوالے سے تھے خاص، اور اس میں کچھ اردو کے بھی طلباء کا ہم نے اس طرح محسوس کیا کہ تلفظ اور مخارج کی ادائیگی خاص طور پر عربی کے بعض طلباء میں، بعض تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بولا ہے، تو پوری تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم عربی کے اندر مثال کے طور پر ہم سلاستن بول دیتے ہیں، سلاستن، تو جب ہم نے سلاستن کو سلاستن بول دیا یا علیہ الصلاۃ والسلام بول دیا تو ہماری تقریر کا کافی سارا حصہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے جو آپ حضرات ماشاءاللہ ابتدائی سطح سے بھی کافی اوپر تک تیار ہو چکے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ ملکی سطح پر مقابلے کے اندر شرکت کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آسانی سے ملکی سطح کے مقابلے کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی آپ حضرات کی تیاری ہے۔ دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ نحوی اور صرفی غلطیوں سے بچاؤ ہے۔ بعض دفعہ تقریر ساری ٹھیک ہوتی ہے، الفاظ کی درستگی بھی سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی مرفوع کو منصوب پڑھتے ہیں، منصوب کو مرفوع پڑھ دیتے ہیں یا مجرور پڑھ دیتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلے تصحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عبارت کے اندر روانی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، سلاست کا آ جانا۔ بعض اردو کے بچوں کی زبان میں سلاست کافی تھی لیکن کچھ زیادہ ہو گئی، اس کو بھی تھوڑا سا کم کیا جائے، سلاست ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر عربی محاورات کا استعمال اپنی تقریر کے اندر کرنا، جیسے مفتی عبدالقادر صاحب فرما رہے تھے، یہ جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے نا، یہ چند لمحے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سامعین کو بھی متاثر کرتے ہیں اور جو حکم حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے عربی محاورات کا استعمال کرنا عربی تقاریر کے اندر، اسی طرح استعارات کا استعمال کرنا۔ بعض میرے خیال آخر میں جو ساتھی آئے تھے عربی کے حوالے سے ان کا بہت کثرت سے انہوں نے استعمال کیا، اسی طرح جو آخر میں ساتھی اردو کی تقریر والے آئے تھے انہوں نے کافی استعارات کا استعمال کیا۔ تو عام سادی زبان نہیں بولی جاتی عربی تقریری مقابلے کے اندر یا اردو تقریری مقابلے کے اندر، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ ایک اور چیز ہے مائک کا استعمال، یہ تقریر کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے استاد جی فرما رہے تھے کہ جب میں یہاں پر بولوں گا نا تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گا آپ کو سمجھنا، تو ایک لے میں بعض طالب علموں نے شروع کیا اور شروع جہاں سے کیا آخر بھی وہیں تک کیا، تو یہ بعض ساتھی ہیں انہوں نے بڑا زبردست مائک کا استعمال کیا ہے۔ کبھی ہمیں یہاں پہ ہونا ہوتا ہے، کبھی ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے، جب ہم ہر طرف کو مڑتے ہیں تو مائک کا کافی حد تک خود استعمال ہو جاتا ہے۔ آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، کہاں پر ہم نے جہاں پہ غم والی بات کرنی ہے تو وہاں ہم آواز کو آہستہ کریں گے، جہاں پر کوئی اس طرح کی جس میں پکڑ شدت اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ جو مائک کا استعمال ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریر کے اندر چاہے وہ اردو کی ہو چاہے عربی کی ہو، 2 سے 3 جگہوں میں ہمیں اپنی آواز کو اتنا بلند کرنا ہوتا ہے جو سب سے اونچی ہو، باقی عام روٹین میں ہمیں چلنا ہوتا ہے، اور وہی اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، پوری تقریر اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات اور اساتذہ اکرام
کسی بھی تقریر کے اندر 2-3 پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں آواز کو زیادہ اونچا کرنا ہے، کہیں کم کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر بڑا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آواز وہاں پہ پھٹے نہیں، بلکہ بالکل صاف ہو لیکن آواز بلند ہو. پھر اس آواز کے اندر جو ہے وہ اشارات کا استعمال، کہ آپ بول کچھ اور رہے ہیں اور اشارہ آپ کا کہیں اور جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ زیادہ تر طلباء کے تو بہت اچھے اشارے تھے، کچھ طلباء کو ہم نے محسوس کیا کہ وہ اشارہ کہیں، بعض بچے جو ہے یہیں پہ اشارہ کر رہے ہیں. شروع میں آئے تھے 2-3 بچے چھوٹے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بعد میں تو بڑے اچھے اچھے خطباء ہیں. ہم تو ایسی تقریر نہیں کر سکتے ہیں جیسے ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے. تو یہاں پہ اشارہ نہیں کرنا، بلکہ اشارہ بہت واضح اور صاف ہو، جس کی وجہ سے انسان بہت آسانی سے اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے آواز کو جب ہم نے اونچا کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مائک کا ہی استعمال کرنا ہے. یہاں پر آپ بولیں گے تو کچھ اور اس کا معنی ہوگا، یہاں پر بولیں گے کچھ اور اس کا، ادھر کو مڑیں گے کچھ اور. تو ان سارے مطالب اور مفاہیم کو ہمیں سمجھ کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی بہتری آ جائے گی. اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کو وقت کے اندر ختم کرنا. 2-3 طالب علم آئے ہیں، تقریریں بہت شاندار تھی، لیکن یہ جلدی چلی جا رہی ہے اور وہ بھی جلدی چلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کسی بھی تقریری مقابلے کے اندر اس بتی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. جتنا آپ وقت آگے لیتے جائیں گے، آپ نے جو پیچھے محنت کی ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ گھڑی کا ٹائم دیکھ کر جو ہے آپ نے اس کے بعد، یعنی اگر یہ 3 منٹ پر جل رہی ہے اور یہ 5 پہ جل رہی ہے، تو آپ کی تقریر تقریباً 4-4.5 منٹ کے اوپر مشتمل ہو. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اندازہ لگا لیا جائے ایک صفحے کو میں اس میں بولوں گا، بلکہ جو ہمارے وہاں پہ بعض طلباء تقریر کا وہ مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، گھڑی کو اس طرح سے دیکھ کر، وہ جو نمبروں والی ہوتی ہے، سوئی والی کا تو ظاہر پتہ نہیں صحیح چلا ہے، نمبروں والی گھڑی کو دیکھ کر پتہ نہیں 50 دفعہ 40 دفعہ اس کی وہ پریکٹس کرتے ہیں. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس سپیڈ سے بولوں گا تو یہ والا ہوگا. اس سے پہلے آپ بند کرتے ہیں تب بھی مسئلہ ہوگا، پھر بھی آپ نے ٹائم کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا، اور اس کے بعد آپ چلتے رہیں تو پھر بھی وہ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائی چانس یہ والی بتی بل جاتی ہے اور ہم چلتے ہیں، تو جو آپ نے تقریر کے آخر میں، کیونکہ جو بھی حکم بیٹھا ممتحن بیٹھا اس کو آپ والی وہ تقریر یاد نہیں ہے، تو کوشش کر کے اس کو 1 آدھے منٹ کے اندر ہی جو ہے وہ آخر میں جو شعر آپ نے یاد کیا، جو بھی آخری بات کہنی ہے وہ کہہ کر اس کو ختم کر دیں. بعض دفعہ جوش میں یہ جل رہی ہوتی ہے اور ہم لگے رہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے کافی نمبر کٹ جاتے ہیں. باقی ادارے کے اساتذہ اکرام کا میری یہاں پر دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے، پہلے کافی ہوا تھا. تو ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر، آپ کی استعدادوں کو دیکھ کر، اور جو آپ کا جذبہ ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور بالخصوص اساتذہ اکرام اور محترمین صاحب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس یہی چند باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں.